بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں میں بہت سہولیات پیدا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں، خاص طور پر ازدواجی زندگی میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آن لائن ڈیٹنگ اور سوشل نیٹ ورکنگ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خلل ڈال سکتی ہے، اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شادی ایک مقدس رشتہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے شریک حیات پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور ان کے ساتھ محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ کی عنایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس رشتے میں محبت، اعتماد اور تعلق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، سوشل نیٹ ورکنگ اور آن لائن ڈیٹنگ پلیٹ فارمز کا مقصد اکثر تفریح یا دوسروں سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان زیادہ وقت ان پلیٹ فارمز پر صرف کرتا ہے تو اس کے اثرات ازدواجی تعلق پر پڑ سکتے ہیں۔ وقت کی کمی اور توجہ میں کمی۔ جب کوئی اپنے شوہر یا بیوی کے بجائے زیادہ وقت آن لائن گزارتا ہے تو قدرتی طور پر اس کا تعلق کمزور پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ ہمارے تعلقات اور ذمہ داریوں میں بھی صبر، توجہ اور محبت شامل ہے۔ غیر ضروری تعلقات اور فتنہ۔ آن لائن ڈیٹنگ یا بعض سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز پر لوگ غیر مناسب تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی عورت کے قریب اس کے شوہر کی مرضی کے بغیر نہ جائے ورنہ دلوں میں فتنے پیدا ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ غیر ضروری تعلقات دل اور دماغ میں شک و فتنہ پیدا کرتے ہیں، جو گھر کے امن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اعتماد کا نقصان۔ شادی میں اعتماد سب سے بڑا ستون ہے۔ جب کوئی مسلسل آن لائن دلچسپی لیتا ہے، خاص طور پر غیر شادی شدہ لوگوں کے ساتھ، تو یہ اعتماد کو کمزور کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے تعلقات میں وفادار ہیں، اللہ ان کے دلوں کو سکون دے گا۔ ذہنی اور جذباتی دوری۔ آن لائن دنیا اکثر حقیقی جذبات کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر یہ شریک حیات زیادہ آن لائن مصروف ہو جائے تو دوسرے شریک حیات کو جذباتی طور پر تنہا محسوس ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مومن وہ ہے جس کا کردار اور تعلقات اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گھر میں قربت، توجہ اور محبت زیادہ اہم ہے۔ حل اور رہنمائی۔ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ترجیح بنائیں۔ آن لائن سرگرمیوں کو محدود کریں اور زیادہ تر وقت حقیقی تعلقات کی مضبوطی میں لگائیں۔ سوشل نیٹ ورکنگ پر غیر ضروری تعلقات سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں اور کھلی بات چیت کو فروغ دیں۔ آخری بات یہ کہ شادی اللہ کا ایک امانت اور نعمت ہے۔ اگر ہم اپنے تعلقات میں وقت، محبت اور توجہ دیں اور غیر ضروری آن لائن دلچسپیوں سے پرہیز کریں تو ہمارا رشتہ مضبوط اور خوشگوار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو محبت، سکون اور اعتماد سے بھر دے، آمین۔